أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ جو بظاہر تو اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف آتی ہے ایمان اور اسلام کی وجہ سے، تو وہ اس پر صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، صبر کا دامن نہیں پکڑتے اور استقامت والا راستہ اختیار نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہم کون سی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور مکی آیات ہیں۔ کچھ لوگ تو واضح طور پر اور مضبوط اسلام والے تھے، ایمان والے تھے، اور کئی ایسے تھے جو بظاہر تو مسلمان تھے، لیکن جب اہل کفر کی طرف سے کوئی پریشانی آتی تو پھر وہ ڈاواڈول ہو جاتے تھے اور اہل کفر سے ساز باز کرتے تھے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر کفر جو ہے سرایت کیے ہوئے تھا، رچا بسا ہوا تھا، بظاہر وہ اسلام والے نظر آتے تھے، اور یہ نہیں کہ مجبوری سے کفریہ کلمہ بسا اوقات کہہ دیا، نہیں، ایک مستقل طور پر کفر، نفاق، شرک، یہ غلط قسم کے نظریات اندر جو ہے وہ گھسے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ رب العزت کے راستے میں جن کو کوئی اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، صبر کرنے کی بجائے، استقامت کی بجائے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی عذاب میں پھنس گئے ہیں، جب وہ اس اذیت کو برداشت کریں گے تو اس پر بھی یقیناً اجر ہے، جیسا کہ ہم اسی صورت کے آغاز میں پڑھ کر آئے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کا اسلوب ہے، جتنا کوئی اسلام اور ایمان میں پکا ہوگا اتنی بڑی اس پر آزمائش آئے گی، اس کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بس یہ نہیں اسلام قبول کر لیا، ایمان والے بن گئے اور آرام سے عبادت کر رہے ہیں، نہیں، تکالیف کا تو سامنا کرنا پڑے گا، اور ان تکالیف سے گزر کر ہی اللہ رب العزت آخرت کی منازل آسان کرے گا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ انبیاء کرام کا تذکرہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انبیاء کرام میں سے بعض نبیوں کو زمین میں گاڑ کر ان کے سر کے اوپر آرا چلایا گیا ہے اور گوشت لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ نوچا گیا ہے۔ تو یہ ہمیں یہ آیات سکھاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اپنا اس معاملے میں صبر کرنا چاہیے، استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، شکوے شکایات نہیں کرنی چاہیے۔ تھوڑی بہت اگر تکلیف آتی ہے نا دین کی وجہ سے، تو اسلام نے پھر ایک راستہ بھی نکالا ہے کہ ایک جگہ پر گزر بسر صحیح نہیں ہو رہا، لوگوں سے تنگ آ کر اسے ہجرت کہا گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں نکل پڑنا، دین اور اسلام بچانے کے لیے، اپنی یعنی ذات بچانے کے لیے کہ میری ذات اسلام کے اعتبار سے صحیح سلامت رہے، میرے ایمان کو کوئی خطرہ نہ ہو، اس لیے کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، کوئی ذاتی مفادات نہ ہو، تو پھر اسلام کی خاطر وہ نکل پڑتا ہے، تو اس کو ہجرت کہتے ہیں، اور اس پر اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی اتنی برکتیں ہیں، اور یہ پھر سنت نبوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت طریقہ کار ہے۔
اسلام نے بعض جگہ پر متبادل راستے یا کوئی کچھ نہ کچھ گنجائش دی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ منافقت والا راستہ اختیار کر لے، بندہ اہل کفر سے کچھ ساز باز کر لے اور مسلمانوں کے ساتھ ملے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب اہل کفر کے ساتھ ملے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو فتح ملے بنی اسرائیل قوم موسیٰ کی طرح، پہلے کہتے تھے موسیٰ آپ جائیں آپ کا رب جائے، فقاتلا بس تم دونوں جا کر لڑو، انا ہاؤنا قاعدون۔ جب کامیابی مل جاتی تھی آ کر کہتے تھے ہاں ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں نا، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ تھیں، ہم تو بڑے فکر مند تھے آپ کے بارے میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے کبھی دھوکہ نہ کھائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یقول بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، فائزہ پھر جب اوذیہ وہ ایذا دیا جاتا ہے ان کو باللہ اللہ کی راہ میں، جب اللہ کی راہ میں ان کو کوئی تکلیف آتی ہے کوئی اذیت آتی ہے جعلا تو وہ بنا لیتا ہے فتنۃ الناس لوگوں کی اظہار رسانی کو، لوگوں کی تکلیف کو کعذاب اللہ اللہ کے عذاب کی مانند، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی عذاب ہے، جبکہ عذاب جو ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، عذاب تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے، یہ دنیا کی ایذائیں تکلیفیں تو پھر بھی بندہ کچھ نہ کچھ برداشت کرتا ہے، اور یہ عارضی ہے، عذاب تو مستقل ہے، عذاب جو ہے وہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی پکڑ ہے، اللہ رب العزت کی گرفت اور اس کے ساتھ ناراضگی ہے، اور یہ جو لوگوں کی طرف سے اظہار ثانی ہوتی ہے اسلام کی وجہ سے کوئی برداشت کرتا ہے نا، تو اس پر اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے دین کا سپاہی ہے، میرا بندہ میرے دین کی آبیاری کر رہا ہے، میرے دین کا نوکر ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے اور وہ عزت اور کامیابی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت کی نظروں میں وہ بندہ کامیاب ہے۔ والا اور البتہ اگر آ جائے نصر مدد میرے ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے لا یقولن تو البتہ وہ ضرور کہیں گے، یہ منافق پھر کہیں گے انا کنا معکم بلا شبہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں بڑی فکر تھی تمہاری۔ یہ کھوکھلی باتیں، یہ اس طرح کے اوپر سے دعوے، اولیسا اور نہیں ہے، اولیس اللہ نہیں ہے اللہ رب العزت بعالم خوب جاننے والا، اور کیا نہیں ہے اولیسا اور کیا نہیں ہے اللہ رب العزت بعالم خوب جاننے والا بما اس کو جو کچھ ہے فی صدور العالمین جہان والوں کے سینوں میں۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کچی باتیں اور یہ مناف کرنا طرز عمل، یہ اللہ ان کے سینوں کو جانتا ہے، اللہ کے ان کے سینوں کے اندر چھپے ہوئے جو راز اور بھید ہیں ان کو جانتا ہے۔ اللہ باخبر ہے، تمہیں دھوکہ تو دے سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وما علیہ الا البلاغ۔